ساری دنیا سے نفرتیں ختم کرنا، تشدد ختم کرنا، ہر ایک کی حیثیت کو تسلیم کرنا، بھائی چارے کے ساتھ رہنا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور اب ہمارے سر کے تاج ہیں، اگر آپ اس پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے، کم از کم آپ میاں افتخار صاحب کی زبان نہیں کھینچ سکتے تھے تو کم از کم اس پریس کانفرنس سے بائیکاٹ تو کرتے ہیں، اٹھ جاتے، احتجاج کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ لگتا کہ ہماری دینی جماعتیں جو ہیں ایک پیج پہ ہیں۔ اب کیا بات ہے یار، اپنے مفادات کے لیے جو مرضی کرتے پھرے یار۔ کہ نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے پہ تارے رکھ دو، پھر بھی میں کہوں گا لا الہ الا اللہ۔ تو مولانا صاحب، ہم تو آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک ایسے ملک کی فیور میں بات ہو رہی ہے، ایک ایسے ملک کی تعریفیں ہو رہی ہے جو اسلام دشمن ہے، نظر آ رہا ہے، بیت المقدس پہ ان کا قبضہ ہے، فلسطین پہ ان کا قبضہ ہے، فلسطینی مسلمان بچوں اور عورتوں پہ وہ مظالم ڈھا رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب، آپ کا خاموش رہنا شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب ساری زندگی جو ہے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی یہ بات جو ہے یہ عمران خان نے تو نہیں کہی ہے نا، یہ اسرائیل کی تعریفیں تو عمران خان نے نہیں کی ہے۔ عمران خان نے تو نہیں کہا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے جی، دنیا بدل رہی ہے جی، تبدیلی آئے گی جی، جیسے میاں افتخار صاحب نے فرمایا۔ وہ تو عمران خان نے نہیں کہا، وہ تو اس نے میاں افتخار نے کہا ہے۔ اور یہ مولانا صاحب پاس بیٹھے تھے، یہاں پہ تو عمران خان نہیں تھا نا جی۔ اب اس سے لوگوں کے ذہن کھل گئے ہیں کہ یہودیوں کو پسند کرنے والے کون ہیں، یا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے کا؟ پھر میں کیا بولوں؟ پھر یہ لوگ یار یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے دینی اصلاح کرنے والے ہیں، یہ مدارس چلانے والے ہیں یار۔ وہ تو سب کو پتہ لگ گیا جی کون یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور کون یہودیوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یار لوگ دینی جماعتوں کو کوئی اوڑ نہیں دیتا۔ کیسے اوڑ دیں؟ اپنے اس کے لیے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، جب مفاد ختم ہو تو بس گیا۔ یار یہ ہماری دینی جماعتیں جو ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان سے ہمیں گلہ اس لیے ہے کہ یہ ہمیں دین کا راستہ بتانے والے ہیں۔ اگر یہ غلط راستے پہ چلیں گے تو ہمارا کیا بنے گا یار؟ آپ خود سوچیں نا یار، دنیا کدھر طرف جا رہی ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ متحدہ عرب امارات نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت برا ہوا ہے جی، اس سے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے جی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یو اے ای کا فیصلہ ہے، یہ مسلمانوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور یو اے ای کا اپنے ان کے ساتھ مفادات ہے جی۔ کہنے میں یہ دبئی جو ہے وہ عرب کی گنی جاتی ہے، مگر آج پتہ لگا کہ عرب کا صرف نام ہے۔ سب اس کو جو ہے نا یہود و نصارہ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے دبئی کے اندر۔ ورنہ کیا یو اے ای والوں کو فلسطین میں جو مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، کیا مسلمان ہونے کے ناطے ان کو یہ نظر نہیں آیا؟ بیت المقدس نظر نہیں آیا؟ یہ ہو سکے تو یہ میری بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں، ابھی آگے تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ جو یو اے ای ہے نا، اس کا یہ فیصلہ جو ہے یہ تمام مسلمانوں کا فیصلہ نہیں ہے جی، نہ پاکستان کا فیصلہ ہے، نہ کسی اور مسلمان ممالک کا فیصلہ ہے، یہ صرف اور صرف یو اے ای کا فیصلہ ہے۔ ہم کسی صورت اس کو نہیں مانتے ہیں جی، ہم مر جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، مگر اس فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار بیت المقدس ہمارا پہلا کعبہ، ان پہ ان کا قبضہ ہے، اس کے بعد وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ مظالم ہو رہا ہے، فلسطینی عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ تو میں کیسے اس ذلیل ملک کو تسلیم کروں؟ یہ پہلا تاریخ کے اندر ملک ہے جس نے یو اے ای کو جو وہ اس کو تسلیم کیا ہے اسرائیل کو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے فیصلے پہ جی۔ میرا دل ابھی رو رہا ہے کہ یار ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا کعبہ ہے، یہ عرب جو ہیں یہ ہمارا کعبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ اگر اس طرح ہوں گے تو عام مسلمان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، کل میاں افتخار اے این پی کے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا ایک اشارہ دیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی، میں نے بھی وہ پریس کانفرنس سنی ہے جی، دیکھی بھی ہے۔ خاص طور پہ پشتون قوم کی اتنی دل آزاری اس مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، میں اس کو قابل احترام سمجھتا ہوں۔ ہمارے سروں کے تاج ہے یہ علماء، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی مذہبی معاملات آتے ہیں تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے منہ سے ابھی کون سے الفاظ نکلیں گے، یہ ہمیں کون سی کال دیں گے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میاں افتخار صاحب جو ہے وہ اسرائیل کی فیور میں، وہ اسرائیل کی بڑھائیاں بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی دنیا کے اندر،
اور ہمیں اس کو تسلیم ہمیں بھی اس کو تسلیم کر دینا چاہیے. اس کا اشارہ جہاں پہ تھا آپ نوٹ کریں اس کی گفتگو کو. مگر میں میاں افتخار صاحب کی بات کا برا نہیں مناتا جی. ان کا تو شروع سے یہ کام رہا ہے جی. انہوں نے ہندوستان کو جو ہے وہ قبول کیا ہے. انڈیا کے اندر ان کے مفادات ہیں, ان کے پارٹی کے بزرگوں کی قبریں ہیں جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ہیں. ان کی خواہش تھی کہ ہمیں پاکستان میں نہ دفنائیں, وہ جناب افغانستان میں دفنائیں. مگر مجھے گلہ ہے مولانا فضل الرحمان سے. مولانا صاحب آپ دین پسند آدمی ہیں, آپ ہمارے سر کے تاج ہیں. اگر آپ اس پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے کم از کم آپ میاں افتخار صاحب کی زبان نہیں کھینچ سکتے تھے تو کم از کم اس پریس کانفرنس سے بائیکاٹ تو کرتے ہیں, اٹھ جاتے, احتجاج کرتے ہیں. ہمیں بھی پتہ لگتا کہ ہماری دینی جماعتیں جو ہیں ایک پیج پہ ہیں. اب کیا بات ہے یار, اپنے مفادات کے لیے جو مرضی کرتے پھرے یار. بات مفادات کی ہوتی نا, اگر بات مفادات کی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آفریں دی گئی ہیں, ان کے خود اپنے چاچاؤں نے جو آفریں دی ہیں مکے کے اندر کہ چاچا آپ کلمے کی جو کمپین ہے, کلمے کی دعوت چھوڑ دو, ہم آپ کو نواز دیں گے. تو پتہ ہے اللہ کی نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, دوسرے پہ تارے رکھ دو, پھر بھی میں کہوں گا لا الہ الا اللہ. تو مولانا صاحب ہم تو آپ کے پیروکار ہیں, آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں. آپ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک ایسے ملک کی فیور میں بات ہو رہی ہے, ایک ایسے ملک کی تعریفیں ہو رہی ہے جو اسلام دشمن ہے, نظر آ رہا ہے. بیت المقدس پہ ان کا قبضہ ہے, فلسطین پہ ان کا قبضہ ہے, فلسطینی مسلمان بچوں اور عورتوں پہ وہ مظالم ڈھا رہے ہیں. تو مولانا صاحب آپ کا خاموش رہنا شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. یار آج مدارس کے بچوں سے پوچھو جو مولانا صاحب کو فالو کرتے ہیں, ان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے, میری خود دل آزاری ہوئی ہے, پوری اسلامی قوم کی دل آزاری ہوئی ہے. یار اس نے UAE نے جناب اس کو قبول کر دیا, ٹھیک ہو گیا جی. مجھے کیا لگا جی UAE سے, وہ تو عیاشی کا گڑھ ہے دبئی, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہاں پہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ یہود نصارہ کی ہیں, وہ مسلمانوں کا فیصلہ نہیں ہے, وہ عرب کا فیصلہ نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ایک خطے کا فیصلہ ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے فیصلے کو. مجھے اس کے فیصلے سے کیا لگا, مجھے تو شکایت آپ سے ہے, مجھے گلہ آپ سے مولانا صاحب کہ آپ میاں افتخار صاحب اس کے گن گا رہے ہیں فلسطین کے, آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دل آزاری کی ہے آپ نے. مولانا صاحب ساری زندگی عمران خان کو یہودی کہتے رہے, اسرائیل کے خلاف باتیں کرتے رہے, لیکن جب بات کرنے کا وقت آیا تب خاموش کیوں رہے؟ دیکھیں جی, میں اسی بات کو تو رو رہا ہوں کہ یا خدایا پاکا, مولانا صاحب کے ذہن کو کیا ہو گیا ہے. مولانا صاحب ساری زندگی جو ہے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. ابھی یہ بات جو ہے یہ عمران خان نے تو نہیں کہی ہے نا, یہ اسرائیل کی تعریفیں تو عمران خان نے نہیں کی ہے. عمران خان نے تو نہیں کہا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے جی, دنیا بدل رہی ہے جی, تبدیلی آئے گی جی, جیسے میاں افتخار صاحب نے فرمایا. وہ تو عمران خان نے نہیں کہا, وہ تو اس نے میاں افتخار نے کہا ہے. اور یہ مولانا صاحب پاس بیٹھے تھے, یہاں پہ تو عمران خان نہیں تھا نا جی. اب اس سے لوگوں کے ذہن کھل گئے ہیں کہ یہودیوں کو پسند کرنے والے کون ہیں, یا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے کا. پھر میں کیا بولوں, پھر یہ لوگ یار یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمارے دینی اصلاح کرنے والے ہیں, یہ مدارس چلانے والے ہیں, یہ ہزاروں بچوں کی دینی تربیت کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں ان سے گلہ ہے, مجھے کسی اور سے گلہ نہیں ہے جی. مجھے صرف اور صرف جو ہے نا مولانا فضل الرحمان سے گلہ ہے, اور یہ گلہ میرا حق پہ جانب ہے. اور یہ میرا یہ گلہ اور میری احتجاج جو ہے تمام کلمہ پڑھنے والوں کا ہونا چاہیے جی. اچھا, مولانا صاحب کے کسی بھی کارکن سے پوچھیں عمران خان کے بارے میں تو اس کا جواب ہوتا ہے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, اسے وہاں سے پیسے ملتے ہیں. تو آپ اب اس بات کا جواب دیں. یار وہ تو سب کو پتہ لگ گیا جی کون یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور کون یہودیوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں. جو یہودی نواز ہیں ان کے ساتھ تو مولانا صاحب بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی. جو انڈیا نواز ہے, ساری زندگی ان کے ANP کی بزرگوں کی زندگی کہاں پہ گزری ہے؟ انڈیا کے اندر گزری ہے, جس نے خود اس مٹی کے اندر دفنانا قبول نہیں کیا, اس کے ساتھ تم بیٹھے ہو غرض کے لیے. ساری زندگی مولانا صاحب کو انہوں نے گالیاں نکالی ہے جی الیکشن کمپین کے اندر. یہ کون سی ایسی مفاد, کون سی ایسی لالچ تھی کہ مولانا صاحب, کیا مجبوری تھی کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پہ جی. اس سے پہلے جو ہے ایک بیان دے دیتے, ہاں کم از کم یار ایک اس میں ایک بیان دے دیتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے جی, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پہ جو دینی ہماری جماعتیں ہیں, پھر کہتے ہیں یار لوگ دینی جماعتوں کو کوئی اوڑ نہیں دیتا. کیسے اوڑ دیں؟ اپنے
اس کے لیے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. جب مفاد ختم ہو تو بس گیا. یار یہ ہماری دینی جماعتیں جو ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان سے ہمیں گلہ اس لیے ہے کہ یہ ہمیں دین کا راستہ بتانے والے ہیں. اگر یہ غلط راستے پہ چلیں گے تو ہمارا کیا بنے گا یار؟ آپ خود سوچیں نا یار, دنیا کدھر طرف جا رہی ہے. آج ایک بچہ ہے 15 سال کا 20 سال کا, کچا ذہن ہے اس کا, وہ مولانا صاحب کو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے گا, یہ ویڈیو دیکھے گا کہ مولانا صاحب خود جو ہے اس کو داد دے رہے ہیں جی, جو اسرائیل کی تعریفوں میں لگا ہوا ہے میاں افتخار صاحب ANP والا, اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. مولانا صاحب آپ کو اس کی زبان اگر نہیں کھینچ سکتے تھے, اس کو تھپڑ مکہ نہیں مار سکتے تھے, تو کم از کم جو اسلام کا ہمارا سب سے نچلا درجہ ہے دل میں اس کو برا مان کے اٹھ جاتے, تو ہمیں بھی آپ پہ وہ ہوتا کہ بھئی یہ مولانا صاحب نے ابھی دیکھو اتنا ہی کر سکتے تھے.